کیا قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان ساتوں آسمانوں کو اپنے امر کن سے پیدا کیا. اے آسمان تم بن جاؤ تو 7 آسمان بن گئے. اوحا الی الارض ان کونی فکانت، زمین کو بھی حکم دیا زمین بن جاؤ تو یہ زمین بن گئی. اللہ نے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، پھر جہاں پر بیت اللہ ہے وہاں سے بلبلے کو اٹھایا اور اس کو پھیلا کر کثیف بنایا تو یہ زمین بن گئی. 70% پانی رہا اور 30% یہ مٹی والی زمین. احادیث میں آتا ہے کہ یہ زمین سمندر کے تھپیڑوں سے ہل رہی تھی اور اس پر کوئی چیز برقرار رہ سکے اس قابل نہیں تھی. اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دی. وجعلنا الجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑا. جتنے یہ پتھر کے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی یہ زمین کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ کی تخلیق کو دیکھتے نہیں تم کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ نے پہاڑوں کو کیسے میخ بنا کر گاڑا. اور پھر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ دنیا اس کو فنا کرنے کے لیے بنایا ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اور ان کو انسان بنانے کے بعد اللہ نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے. اب یہ کہاں رہے گا؟ تو انسان کی 2 زندگیاں بنائیں. ایک زندگی دنیا کی ہے جو عارضی ہے اور مختصر ہے اور بطور سفر کے، اور ایک زندگی آخرت کی ہے. اور اصل زندگی آخرت کی ہے، کوئی کبھی ختم نہ ہونے والی، کہ وہ ایسی زندگی ہے کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں. تو اصل زندگی وہ ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ٹھکانہ جنت بنایا اور جنت کے لیے انسان کو پیدا کیا. لیکن اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم
فقالوا لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کے سوا نہیں تھی۔ اللہ نے ساری کائنات کو اپنے امر سے اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اس لیے یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں۔ مخلوق کہتے ہیں پیدا کی ہوئی، اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والے اکیلے تنہا اللہ ہیں، اور اللہ ایسے قدرت والے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کو اللہ وجود دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو موجود ہونے کا کن کی صورت میں حکم دے دیتے ہیں۔ کن یعنی اے چیز ہو جا، تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ اوحا الی السماء ان کونی فکانت، یہ 7 آسمان، 7 چھتیں جو اللہ نے ہمارے اوپر بنائی ہیں۔ ہر آسمان اتنی موٹی چھت ہے کہ اس کی نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک 500 سال کی مسافت کے بقدر ان 7 آسمانوں کی موٹائی ہے، اور دونوں آسمانوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ کیا قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان 7 آسمانوں کو اپنے امر کن سے پیدا کیا۔ اے آسمان تم بن جاؤ، تو 7 آسمان بن گئے۔ اوحا الی الارض ان کونی فکانت، زمین کو بھی حکم دیا زمین بن جاؤ، تو یہ زمین بن گئی۔ اللہ نے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، پھر جہاں پر بیت اللہ ہے وہاں سے بلبلے کو اٹھایا اور اس کو پھیلا کر کثیف بنایا، تو یہ زمین بن گئی۔ 70% پانی رہا اور 30% یہ مٹی والی زمین۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ زمین سمندر کے تھپیڑوں سے ہل رہی تھی، اور اس پر کوئی چیز برقرار رہ سکے اس قابل نہیں تھی۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دی۔ وجعلنا الجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑا۔ جتنے یہ پتھر کے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی یہ زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ کی تخلیق کو دیکھتے نہیں تم کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ نے پہاڑوں کو کیسے میخ بنا کر گاڑا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا۔ اس ساری کائنات کو بنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بطور مسافر کے تھوڑی دیر کے لیے بھیجا، اور پھر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ دنیا اس کو فنا کرنے کے لیے بنایا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور ان کو انسان بنانے کے بعد اللہ نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے۔ اب یہ کہاں رہے گا؟ تو انسان کی 2 زندگیاں بنائی، ایک زندگی دنیا کی ہے جو عارضی ہے اور مختصر ہے اور بطور سفر کے ہے، اور ایک زندگی آخرت کی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، کوئی کبھی ختم نہ ہونے والی، کہ وہ ایسی زندگی ہے کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو اصل زندگی وہ ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے، اور جنت کے لیے انسان کو پیدا کیا، لیکن اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا۔ تو تیاری کا وقت بہت تھوڑا ہے، مشقت کا وقت بہت تھوڑا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے نعمتوں کا اور کامیابی کا اور عزت کا اور سعادتوں کا وقت ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور آخرت کی تیاری اور سرمایہ بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو دل اور اس کے جسم کے اعضاء دیے، کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، سب سے قیمتی اعضاء اس کو دیے، عقل سے اس کو نوازا، اور سب سے بڑے مقصد اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے،
فرمایا کہ اگر تم میرے اولین اور آخرین انسان اور جنات تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، کامل یقین والے، پاکیزہ زندگی والے تم ایسے بن جاؤ تو تمہاری اس عبادت اور پاکیزگی سے اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ لما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اور اگر تم سب سے زیادہ نافرمان اور باغی اور سرکش بن کر ادھم مچاؤ، فساد مچاؤ، اللہ کے خلاف بغاوت کرو، نافرمانی کے اعلان کرو، تمہاری یہ نافرمانی اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتی۔ انما ہی اعمالکم، یہ تو تمہارے جسم کے اعضاء کے صادر ہونے والے اعمال ہیں جس سے تمہاری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ہے۔ احصیھا لکم، اور ان اعمال کو میں محفوظ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کامل علم والے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ حال اور زمانے جو ہیں تین قسموں میں منقسم ہیں، ماضی جو گزر گیا، حال جو موجود ہے، اور جو ہے مستقبل جو آنے والا ہے مستقبل۔ یہ انسانوں کے اعتبار سے اللہ کے لیے سارا زمانہ برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، بطور مسافر کے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے۔ اور آخرت کی تیاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے جسم کے اندر جو سارے اعضاء کا بادشاہ ہے دل، اور دل جس میں تأثر اور محبت اور یقین ہے، اس کو اللہ نے ایمان کی جگہ بنایا، اپنے معرفت کی جگہ بنایا، اور اپنے یقین کی جگہ بنایا۔ اس لیے سب سے یہ قیمتی عضو یہ دل ہے۔ اور پھر یہ اللہ نے اعضاء بنائے، آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، زبان کو بولنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دماغ سوچنے کے لیے، ہاتھوں سے یہ ہنر کے کام اور لین دین کا کام کرنے کے لیے، اور پاؤں مسافتیں طے کرنے کے لیے۔ اب ان سارے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یہ ہے انسان کا سرمایہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے کامیابی کا راستہ۔ اور اس کے لیے اللہ نے پھر اعضاء کو استعمال کرنے کا طریقہ بطور دین کے اتارا، اور نبیوں کو اس کا علم دے کر بھیجا۔ اور تھوڑی سی زندگی کہ اس میں تم عمل کر لو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، کیونکہ بنانے والے وہ ہیں اور پرورش کرنے والے وہ ہیں، چیزوں کو رزق دینے والے وہ ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بادشاہت کا حق کس کو ہے بھائی؟ اللہ کو ہے۔ بیدہ الملک، کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے ساری چیز کی کائنات کی بادشاہت اور ملکیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو بنایا، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ ساری کائنات کو بنایا۔ اور اللہ نے پھر اس میں انسان کی موت اور زندگی، الذی خلق الموت والحیات، موت کو اللہ نے پہلے جہاں ذکر کیا، حالانکہ موت تو زندگی کے بعد آتی ہے، لیکن موت ایک یقینی چیز ہے اور ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسان نے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو تمہاری یہ دنیا کی زندگی معمولی نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا پھر تم نے گمان کیا کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا؟ سب سے خوبصورت شکل عطا کی، سب سے زیادہ انمول اور انوکھے اعضاء تمہیں دیے، اور عقل سے تمہیں نوازا، اور ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا، تو بیکار پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سب سے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو، یعنی اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ اصل ذات ہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کامل قدرت والے ہیں، تو اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اس انسان کو ایک دین اور طریقہ زندگی دے کر اتارا۔ دین اسلام کیا ہے کہ اعضاء کے استعمال اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا یہ تو جنت سے بھی قیمتی چیز ہے۔ ایک ہے دنیا، یہ دنیا میں جو کچھ کتنی نعمتیں ہیں،
اب دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے اللہ سورہ رحمان میں 29 مرتبہ فرماتے ہیں اے انسان اور جنات تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم صرف اللہ کی نعمتوں کو گنو تو پھر تم اس کا ادراک اور احسان نہیں کر سکتے، تو شکر تو اگلی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر کے اس کی خدمت میں لگا کر سب سے بڑے مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر مؤذن کتنی دفعہ؟ روزانہ 5 دفعہ اذان ہوتی ہے اور 6 دفعہ اللہ اکبر کا لفظ دہراتا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، عالم ارواح سے یہ انسان آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آئے اور کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا الارواح جنود مجندہ، پہلے اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، ساری روحیں عالم ارواح میں وہاں موجود ہیں، تو وہاں جن 2 روحوں کی ملاقات ہوتی ہے تو جو تعارف ہوتا ہے تو دنیا میں آ کر ان میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور جو وہاں بیگانے اور اوپرے روحیں ہوتی ہیں تو یہاں الگ الگ رہتے ہیں۔ ما تعارف منها ائتلف، تو روحوں کی صورت میں یہ انسان تھا، پھر اللہ نے دنیا میں اتارا اور ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کو کامل کیا کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کتنے انمول اعضاء اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، انسان کے جسم کے اندر کتنے نظام اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ جیسے ماں کا پیٹ انسان کے اعضاء کی تکمیل کی جگہ ہے، اور 9 مہینے 10 دن میں اللہ انسان کے سارے اعضاء کو مکمل کر کے روح ڈال کر اس دنیا میں بھیجتے ہیں، تو دنیا کا یہ پیٹ ہے، یہ صفات کو بنانے کے لیے۔ یہ کس چیز کو بنانے کے لیے ہے؟ صفات کو۔ اور صفات میں سب سے پہلی اور بنیادی اور سب سے طاقتور اور سب سے محرک وجہ ہے ایمان، کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ہی نے یہ اعضاء بنائے ہیں اور اللہ ہی نے اعضاء کے استعمال کا طریقہ دین کی صورت میں اتارا ہے۔ استعمال کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہو، آنکھ کا وہ دیکھنا جو اللہ کو پسند ہو، زبان کے وہ بول جو اللہ کو پسند ہو، کانوں کا ان باتوں کو سننا جو اللہ کو پسند ہو، ہاتھوں کا ان چیزوں کے لیے استعمال ہونا جو اللہ کو پسند ہو، اور پاؤں کا ان مسافتوں کو طے کرنا جو اللہ کو پسند ہو۔ جیسے اللہ پاک ہیں تو اللہ کی پسند، اللہ کا دین پاکیزہ اعمال کا مجموعہ ہے، اور جب یہ انسان ان اعمال کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کی روح خوشبودار بنتی ہے اور نورانی چمکدار بنتی ہے اور بڑی طاقتور بنتی ہے۔ اور اللہ نے جنت جہاں پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی، تو اس کے داخلے کی تیاری کے لیے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آؤ۔ اس لیے اول وہلہ میں جو ایمان والے اور دنیا سے اپنے آپ کو بنا کر لے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے تم پاکیزہ بن کر آئے ہو اور میری پاکیزہ مہمان خانے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا وقت ہمیں عطا فرمایا ہے، اور دنیا میں صفات کو پورا کرنے کے لیے اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل اور کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں، اور نہ تمہارے وہ مالوں کو اللہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے مالوں کی تقسیم بھی مختلف ہے۔ سارے بادشاہ بن جائیں تو کون کام کرے گا، سارے مزدور بن جائیں تو نظام کو کون چلائے گا۔ کہ بنی اسرائیل پر نافرمانی کی وجہ سے ایک موقع ایسا آیا کہ ان کا کوئی سربراہ اور تھا ہی نہیں، بڑی افراتفری اور بڑا فساد اور بڑے زندگیوں سے تنگ آ گئے۔ اللہ کے نبی جو زمانے میں تھے ان سے کہا کہ اللہ سے آپ دعا کیجیے ہمارا کوئی بادشاہ تو ہو، ہمارا کوئی لیڈر تو ہو، ہمیں کوئی جمع کر کے چلانے والا تو ہو۔ تو یہ ایک ضرورت ہے انسان کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کو
صفات کو پورا کرنے کے لیے، اور صفات میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑی صفت اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا یقین ہے۔ اور اس کے بعد یہ اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کو اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کرنا، کیونکہ کوئی عضو ایسا نہیں کہ جس میں اللہ نے اپنا حکم نہ دیا۔ آنکھوں سے کس چیز کو دیکھنا ہے، زبان سے کیا بولنے، اور جو اللہ کی پسند دیکھنا تھا، اللہ کی پسند بول تھے، اللہ کی پسند سننا تھا، وہ اللہ نے انسانوں کے لیے دین بنا کر اتارا۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے قرآن پاک۔ اور اس میں ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا اور آپ ہزاروں سوا لاکھ صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہیں، اور عرفہ کے دن جو سب سے قیمتی دن ہے عرفات کے میدان میں، اور وہاں دعا میں مشغول ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، آج میں نے تمہارے لیے طریقہ زندگی جو اللہ نے بنایا ہے وہ کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور یہ اللہ کا احسان جو اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ ایسا راستہ ہے، ایسا جو ہے یہ دین ہے کہ اس کا ہر گوشہ روشن ہے، جسے دن اور رات، دن تو روشن ہے اور رات جو ہے اندھیرے والی ہے، لیکن کہتے کہ نہیں، یہ دین ایسا ہے لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی روشن ہے۔ اللہ نے یہ مرحمت فرمائی، تو یہ بہت بڑی آیت اور بہت بڑا اللہ کا احسان تھا جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اے امت محمدیہ، آج میں نے تمہارے لیے طریقہ زندگی دین یہ جو ہے پورا کر دیا اور اپنے احسان کو کامل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو ہم نے اپنی پسندیدہ جو ہے چیز بنا کر تمہیں عطا فرمایا۔ اس لیے حضرات تمام انبیاء کرام جو اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے علم، اللہ کے احکام والا علم لے کر اترتے تھے، لیکن قوم کافر ہے جو اللہ کو مانتی ہی نہیں، یہ قوم جو ہے باغی اور اللہ کے احکام کو توڑنے والی ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کے احکام کی عظمت نہیں تھی، تو سب سے پہلے نبی اللہ کی معرفت کے کلمے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر قوم میں پھرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ یہ کلمہ ایمان ہے اور یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کرانے والا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اخلاص ہے کہ جب انسان اللہ کو پہچان لے کہ وہ میرے خالق اور مالک ہیں اور سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر وہ اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے حکم پر قدم اٹھاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی پاکیزہ اور نورانی بنتی ہے، اس لیے اس کو کلمہ تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ قوموں کے جو حالات بیان ہوئے کہ جو راہ سے بھٹک گئے، اللہ کو بھول گئے، نافرمانی میں لگ گئے، اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنا علم اور پیغام اور وحی دے کر بھیجا، اور نبیوں نے دعوت دے کر اللہ کی پہچان کروائی۔ کاش یہ بستیوں والے اللہ کو پہچان لیتے۔ ہر گاؤں والا اپنے گاؤں کے چودھری کو پہچانتا ہے، ہر ملک والا اپنے بادشاہ کو جانتا ہے۔ یہ انسان ہے، اور یہ انسان یہ تو آئے اور چلے گئے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے، اور نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ ان کے ملکوں کو چلانے کے لیے سورج اللہ نکالتے ہیں، ہوائیں اللہ چلاتے ہیں، پانی کا نظام آسمانوں سے اللہ اتارتے ہیں، دن رات کا نظام اللہ نے بنایا ہو، اور انسانوں کے سارے نظام کو اکیلے تنہا اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ تو عارضی سے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے انتظام ان کے ہاتھ میں آیا کہ ہم ملک چلا رہے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام آتے تھے قوموں کی طرف اور علم لے کر آتے تھے، اور اس علم کی طلب کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پہچان والا کلمہ تقویٰ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر ان میں پھرتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے احکام پر جان لگانا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اس کا سب سے محبوب ترین مشغلہ بن جاتا ہے۔
اس لیے انبیاء کرام آتے تھے، جب قوم اللہ کو نہ جانتی تو وہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک ہے نبیوں کی انفرادی اچھی زندگی، نبوت سے پہلے والی جو انبیاء کی زندگی ہے، انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نامناسب کام صادر ہونے نہیں دیتے، کیونکہ یہ مقتدی ہیں، رسول ہے۔ کوئی جو ہے امتی اشارہ نہ کرے کہ آپ نے بچپن اور جوانی میں ایسا کیا۔ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور بہت ان کی پیاری زندگی ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کا اثر باطل پر کوئی نہیں پڑتا۔ تعریف تو لوگ کرتے ہیں، اے صالح تم تو بہت اچھے تھے، تم تو بڑے باحیا تھے، تم تو بہت لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ لیکن اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی وقت اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اللہ نے کلمہ توحید دے کر بھیجا ہے، اللہ نے ایک علم اتار کر بھیجا ہے، دے کر بھیجا ہے کہ جس میں اللہ یعنی جو لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقے اور لوگوں کے قوموں کے رسم و رواج باطل جو انہوں نے اپنے عقل اور اپنے تجربے سے بنائے، جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، جن میں صرف دنیا کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کی صلاحیت کو لگانا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی کی تو ساری ذمہ داری اللہ نے لی۔ سورج کون نکالتا ہے، رات کو کون لاتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، زمینوں سے غلے کون اگاتا ہے، وہ تو سارا ذمہ اللہ نے لیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ افرأيتم ما تحرثون، کیا پھر تم نے دیکھا کہ زمین میں ہل چلا کر جو تم کھیتیاں کرتے ہو، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس بے رنگ اور بے ذائقہ زمین سے اور خشک زمین سے، خشک بیجوں سے ان کی کونپل کو اوپر نکالنا اور جڑ کو نیچے لے جانا، اور چھوٹے سے کونپل اور جڑ سے پھر پورا درخت کا تنا بنانا، اور ان درخت سے شاخوں کا نکلنا، شاخوں میں سبز پتوں کا آنا، اور ان پتوں سے پھولوں کا بننا، اور پھولوں سے پھر کچے پھلوں کا بننا، اور ان پھلوں کا کامل ہونا، اور اس میں ذائقے اور رنگ کا بھرنا، یہ سب کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچان، اللہ کی معرفت کا کلمہ لا الہ الا اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی ذات پر ایمان آ گیا، تو یہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو خوشی سے مانتا ہے۔ اور جب بھی حق وجود میں آیا، پھر اللہ نے باطل والوں کو زمین میں پنپنے نہیں دیا، کتنی قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینا، رہبری کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس سے چاہیں محبت کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ 6 سال کی عمر کے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا اور سفر کی حالت میں ہوا، ابوا ایک مقام پر ہوا، ام ہانی ساتھ تھی، حضور 6 سال کے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا کا انتقال ہوا کہ آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھے غالباً، اور آپ پھر ابو طالب کی جو ہے وہ پرورش میں آئے، انہوں نے پالا، تو ابو طالب کتنا احسان کرنے والے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کے کام کو شروع کیا اور کہا اے لوگو، میں ایسا عظیم اور طاقتور کلمہ لے کر آیا ہوں، ایسے علم والا اور جو ہے خزانوں والا کلمہ لے کر آیا ہوں، لو تقولونہا، اگر تم اس کلمے کے قائل بن جاؤ اور اپنی زندگی میں اس کو بسا لو اور عمل پر لے آؤ، تو تدین لکم العرب، یہ سارے ضدی ہٹ دھرم بگڑے ہوئے عرب، یہ روم اور فارس ان کی تربیت سے عاجز ہیں، یہ سب تمہارے سرنگو ہو جائیں گے، مہذب اور مرتب بن جائیں گے۔ اور ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ تؤدی الیکم الجزیہ العجم، کہ یہ عجم بھی پھر تمہارے باج گزار بن کر تمہارے ماتحت ہو کر زندگی گزارے گے۔ اور اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگا، یہ 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت سے 1.25 لاکھ صحابہ کا ایسا مجموعہ تیار ہو گیا
کہ زمین اور آسمان کی آنکھ اور اس فضاؤں کی آنکھ نے انبیاء کے بعد ان سے بہتر مجمع نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور جو ان کے طریقے پر چلے گا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرمائے گا، اور اللہ کی رضا جنت سے بھی بہتر چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا، انسان کو اس دنیا میں اتار کر ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا تاکہ یہ انسان اللہ کی عبادت جو سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ ساری کائنات کے بادشاہ اللہ ہے، یہ انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ تو اللہ کی عبادت تو ہر وقت ہے، کسی وقت بھی یہ انسان اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور ہم نے ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو رزق کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، یہ روزی کا بندوبست خود کریں۔ اللہ نے فرمایا اس کا ہم نے مکلف نہیں بنایا، اور اللہ کو کچھ پیش کریں جیسے بادشاہوں کو اور حکومتوں کو ٹیکس دیتے ہیں، فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کو رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوا کر اور معجزہ کا عصا کا معجزہ دے کر یہ عجیب سبق اور درس ہے سارے ایمان والوں کے لیے کہ یہ عصا 10 سال سے اسے بکریاں چرائی، اور اسی بکری چرانے کی وجہ سے جو ہے پھر ان کی شادی ہوئی اور بیوی کو لے کر آئے، اور جب طور پہاڑ پر آئے یہاں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی، سردی کا زمانہ تھا، سفر کی حالت میں تھے، زمستانی راتوں کی ہوائیں اور سفر کی تھکن اور بھوک یہ سارے عوامل جمع تھے۔ بیوی کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا وہ روشنی جو نظر آ رہی ہے وہاں سے میں آگ کے کچھ جو ہے چنگاریاں لے آؤں اور گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلا لیں گے اور ہاتھ تاپیں گے، کچھ گرمائش محسوس ہوگی اور پھر اگلا انتظام کریں گے۔ لیکن وہ تو آگ کے انگارے نہیں تھے، تو اللہ کی انوارات کی تجلیات تھی۔ جب وہاں پہنچے تو فوراً اللہ نے اے موسیٰ اخلع نعلیک، یہ اللہ کی طرف سے فوراً سمجھ گئے کہ رب العالمین مجھ سے بات کر رہے ہیں، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم مقدس وادی میں ہو جہاں اللہ تم سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مساجد پاک، جوتے لے کر داخل نہیں ہونا، جوتوں کو مساجد سے باہر رکھنا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ نماز مومن کی معراج ہے، اور انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے مناجات کرتا ہے، نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب باوضو ہو کر اور مسجد میں داخل ہو کر اور نماز میں یہ انسان داخل ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ایمان ہے، اللہ کی ذات کا یقین سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے بندے جیسا تمہارا میرے ساتھ یقین ہوگا ویسے میں معاملہ کروں گا۔ تمہارا کامل یقین یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تو میں ہر جگہ پر تمہاری مدد کروں گا۔ سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، عالم ارواح سے یہ انسان آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آئے اور کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا الارواح جنود مجندہ، پہلے اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، ساری روحیں عالم ارواح میں وہاں موجود ہیں، تو وہاں جن دو روحوں کی ملاقات ہوتی ہے تو تعارف ہوتا ہے تو دنیا میں آ کر ان میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور جو وہاں بیگانے اور اوپرے روحیں ہوتی ہیں تو یہاں الگ الگ رہتے ہیں۔ ما تعارف منها ائتلف، تو روحوں کی صورت میں یہ انسان تھا، پھر اللہ نے دنیا میں اتارا اور ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کو کامل کیا کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کتنے انمول اعضاء اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، انسان کے جسم کے اندر کتنے نظام اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اور پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا، جیسے ماں کا پیٹ انسان کے اعضاء کی تکمیل کی جگہ ہے، اور 9 مہینے 10 دن میں اللہ انسان کے سارے اعضاء کو مکمل کر کے روح ڈال کر اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ تو دنیا کا یہ پیٹ ہے، یہ صفات کو بنانے کے لیے۔ یہ کس چیز کو بنانے کے لیے ہے؟ صفات کو۔ اور صفات میں سب سے پہلی اور بنیادی اور سب سے طاقتور اور سب سے محرک ہو جائے ایمان، کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ہی نے یہ اعضاء بنائے ہیں
اور اللہ ہی نے اعضاء کے استعمال کا طریقہ دین کی صورت میں اتارا۔ استعمال کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہو، آنکھ کا وہ دیکھنا جو اللہ کو پسند ہو، زبان کے وہ بول جو اللہ کو پسند ہو، کانوں کا ان باتوں کو سننا جو اللہ کو پسند ہو، ہاتھوں کا ان چیزوں کے لیے استعمال ہونا جو اللہ کو پسند ہو، اور پاؤں کا ان کو جو ہے مسافتوں کو طے کرنا جو اللہ کو پسند ہو۔ جیسے اللہ پاک ہیں تو اللہ کی پسند، اللہ کا دین پاکیزہ اعمال کا مجموعہ ہے، اور جب یہ انسان ان اعمال کو جہاں پورا کرتا ہے تو پھر اس کی روح خوشبودار بنتی ہے اور نورانی چمکدار بنتی ہے اور بڑی طاقتور بنتی ہے۔ اور اللہ نے جنت جہاں پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی، تو اس کے داخلے کی تیاری کے لیے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آؤ۔ اس لیے اول وہلہ میں جو ایمان والے اور دنیا سے اپنے آپ کو بنا کر لے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے تم پاکیزہ بن کر آئے ہو اور میری پاکیزہ مہمان خانے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا وقت ہمیں عطا فرمایا ہے، اور دنیا میں صفات کو پورا کرنے کے لیے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل اور کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں، اور نہ تمہارے جو ہے وہ مالوں کو اللہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے مالوں کی تقسیم بھی جو ہے مختلف ہے۔ سارے بادشاہ بن جائیں تو کون جو ہے کام کرے گا، سارے مزدور بن جائیں تو نظام کو کون چلائے گا۔ کہ بنی اسرائیل پر نافرمانی کی وجہ سے ایک موقع ایسا آیا کہ ان کا کوئی سربراہ اور تھا ہی نہیں، بڑی افراتفری اور بڑا فساد اور بڑے زندگیوں سے تنگ آ گئے۔ اللہ کے نبی جو زمانے میں تھے ان سے کہا کہ اللہ سے آپ دعا کیجیے ہمارا کوئی بادشاہ تو ہو، ہمارا کوئی لیڈر تو ہو، ہمیں کوئی جمع کر کے چلانے والا تو ہو۔ تو یہ ایک ضرورت ہے انسان کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کو صفات کو پورا کرنے کے لیے، اور صفات میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑی صفت اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا یقین ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کو اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کرنا، کیونکہ کوئی عضو ایسا نہیں کہ جس میں اللہ نے اپنا حکم نہ دیا۔ آنکھوں سے کس چیز کو دیکھنا ہے، زبان سے کیا بولنے، اور جو اللہ کی پسند دیکھنا تھا، اللہ کی پسند بول تھے، اللہ کی پسند سننا تھا، وہ اللہ نے انسانوں کے لیے دین بنا کر اتارا۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے قرآن پاک۔ اور اس میں ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا اور آپ ہزاروں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہیں، اور عرفہ کے دن جو سب سے قیمتی دن ہے عرفات کے میدان میں، اور وہاں دعا میں مشغول ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، آج میں نے تمہارے لیے طریقہ زندگی جو اللہ نے بنایا ہے وہ کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور یہ اللہ کا احسان جو اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ ایسا راستہ ہے، ایسا جو ہے یہ دین ہے کہ اس کا ہر گوشہ روشن ہے، جسے دن اور رات، دن تو روشن ہے اور رات جو ہے اندھیرے والی ہے، لیکن کہتے کہ نہیں یہ دین ایسا ہے لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی روشن ہے۔ اللہ نے یہ مرحمت فرمائی، تو یہ بہت بڑی آیت اور بہت بڑا اللہ کا احسان تھا جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اے امت محمدیہ، آج میں نے تمہارے لیے طریقہ زندگی دین یہ جو ہے پورا کر دیا اور اپنے احسان کو کامل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو ہم نے اپنی پسندیدہ جو ہے چیز بنا کر تمہیں عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرات تمام انبیاء کرام جو اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے علم، اللہ کے احکام والا علم لے کر اترتے تھے، لیکن قوم کافر ہے جو اللہ کو مانتی ہی نہیں، یہ قوم جو ہے باغی اور اللہ کے احکام کو توڑنے والی ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کے احکام کی عظمت نہیں تھی، تو سب سے پہلے نبی
اللہ کی معرفت کے کلمے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر قوم میں پھرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ یہ کلمہ ایمان ہے اور یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کرانے والا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اخلاص ہے کہ جب انسان اللہ کو پہچان لے کہ وہ میرے خالق اور مالک ہیں اور سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر وہ اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے حکم پر قدم اٹھاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی پاکیزہ اور نورانی بنتی ہے، اس لیے اس کو کلمہ تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ قوموں کے جو حالات بیان ہوئے کہ جو راہ سے بھٹک گئے، اللہ کو بھول گئے، نافرمانی میں لگ گئے، اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنا علم اور پیغام اور وحی دے کر بھیجا اور نبیوں نے دعوت دے کر اللہ کی پہچان کروائی۔ کاش یہ بستیوں والے اللہ کو پہچان لیتے۔ ہر گاؤں والا اپنے گاؤں کے چودھری کو پہچانتا ہے، ہر ملک والا اپنے بادشاہ کو جانتا ہے۔ یہ انسان ہے اور یہ انسان یہ تو آئے اور چلے گئے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے اور نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ ان کے ملکوں کو چلانے کے لیے سورج اللہ نکالتے ہیں، ہوائیں اللہ چلاتے ہیں، پانی کا نظام آسمانوں سے اللہ اتارتے ہیں، دن رات کا نظام اللہ نے بنایا ہو، اور انسانوں کے سارے نظام کو اکیلے تنہا اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ تو عارضی سے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے انتظام ان کے ہاتھ میں آیا کہ ہم ملک چلا رہے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام آتے تھے قوموں کی طرف اور علم لے کر آتے تھے، اور اس علم کی طلب کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پہچان والا کلمہ تقویٰ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر ان میں پھرتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے احکام پر جان لگانا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اس کا سب سے محبوب ترین مشغلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام آتے تھے، جب قوم اللہ کو نہ جانتی تو وہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک ہے نبیوں کی انفرادی اچھی زندگی، نبوت سے پہلے والی جو انبیاء کی زندگی ہے، انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نامناسب کام صادر ہونے نہیں دیتے کیونکہ یہ مقتدی ہیں، رسول ہیں۔ کوئی جو ہے امتی اشارہ نہ کرے کہ آپ نے بچپن اور جوانی میں ایسا کیا۔ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور بہت ان کی پیاری زندگی ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کا اثر باطل پر کوئی نہیں پڑتا۔ تعریف تو لوگ کرتے ہیں، اے سالے تم تو بہت اچھے تھے، تم تو بڑے باحیا تھے، تم تو بہت لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ لیکن اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی وقت اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اللہ نے کلمہ توحید دے کر بھیجا ہے، اللہ نے ایک علم اتار کر بھیجا ہے، دے کر بھیجا ہے کہ جس میں اللہ یعنی جو لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقے اور لوگوں کے قوموں کے رسم و رواج باطل جو انہوں نے اپنے عقل اور اپنے تجربے سے بنائے، جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، جن میں صرف دنیا کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کی صلاحیت کو لگانا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی کی تو ساری ذمہ داری اللہ نے لی۔ سورج کون نکالتا ہے، رات کو کون لاتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، زمینوں سے غلے کون اگاتا ہے، وہ تو سارا ذمہ اللہ نے لیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ افرأيتم ما تحرثون، کیا پھر تم نے دیکھا کہ زمین میں ہل چلا کر جو تم کھیتیاں کرتے ہو، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس بے رنگ اور بے ذائقہ زمین سے اور خشک زمین سے، خشک بیجوں سے ان کی کونپل کو اوپر نکالنا اور جڑ کو نیچے لے جانا، اور چھوٹے سے کونپل اور جڑ سے پھر پورا درخت کا تنا بنانا، اور ان درخت سے شاخوں کا نکلنا، شاخوں میں سبز پتوں کا آنا، اور ان پتوں سے پھولوں کا بننا، اور پھولوں سے پھر کچے پھلوں کا بننا، اور ان پھلوں کا کامل ہونا، اور اس میں ذائقے اور رنگ کا بھرنا۔ یہ سب کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچان، اللہ کی معرفت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی ذات پر ایمان آ گیا، تو یہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔
اور پھر اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو خوشی سے مانتا ہے، اور جب بھی حق وجود میں آیا پھر اللہ نے باطل والوں کو زمین میں پنپنے نہیں دیا، کتنی قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینا، رہبری کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس سے چاہیں محبت کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ 6 سال کی عمر کے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا اور سفر کی حالت میں ہوا۔ ابوا ایک مقام پر ہوا، ام ہانی ساتھ تھی، حضور 6 سال کے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا کا انتقال ہوا کہ آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھے غالب، اور آپ پھر ابو طالب کی جو ہے وہ پرورش میں آئے، انہوں نے پالا۔ تو ابو طالب کتنا احسان کرنے والے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کے کام کو شروع کیا اور کہا اے لوگوں، میں ایسا عظیم اور طاقتور کلمہ لے کر آیا ہوں، ایسے علم والا اور جو ہے خزانوں والا کلمہ لے کر آیا ہوں، لو تقولونها، اگر تم اس کلمے کے قائل بن جاؤ اور اپنی زندگی میں اس کو بسا لو اور عمل پر لے آؤ، تو تدین لکم العرب، یہ سارے ضدی ہٹ دھرم بگڑے ہوئے عرب، یہ روم اور فارس ان کی تربیت سے عاجز ہیں، یہ سب تمہارے سرنگوں ہو جائیں گے، مہذب اور مرتب بن جائیں گے۔ اور ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ تؤدی الیکم الجزیہ العجم، کہ یہ عجم بھی پھر تمہارے باج گزار بن کر تمہارے ماتحت ہو کر زندگی گزارے۔ اور اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگا، یہ 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت سے 1.25 لاکھ صحابہ کا ایسا مجموعہ تیار ہو گیا کہ زمین اور آسمان کی آنکھ اور اس فضاؤں کی آنکھ نے انبیاء کے بعد ان سے بہتر مجمع نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور جو ان کے طریقے پر چلے گا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا جنت سے بھی بہتر چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا، انسان کو اس دنیا میں اتار کر ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا، تاکہ یہ انسان اللہ کی عبادت، جو سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ ساری کائنات کے بادشاہ اللہ ہے، یہ انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ تو اللہ کی عبادت تو ہر وقت ہے، کسی وقت بھی یہ انسان اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور ہم نے ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو رزق کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ روزی کا بندوبست خود کریں۔ اللہ نے فرمایا اس کا ہم نے مکلف نہیں بنایا، اور اللہ کو کچھ پیش کریں جیسے بادشاہوں کو اور حکومتوں کو ٹیکس دیتے ہیں، فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کو رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، عالم ارواح سے یہ انسان آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آئے اور کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا الارواح جنود مجندہ، پہلے اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، ساری روحیں عالم ارواح میں وہاں موجود ہیں، تو وہاں جن 2 روحوں کی ملاقات ہوتی ہے تو جو تعارف ہوتا ہے تو دنیا میں آ کر ان میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور جو وہاں بیگانے اور اوپرے روحیں ہوتی ہیں تو یہاں الگ الگ رہتے ہیں۔ ما تعارف منها ائتلف، تو روحوں کی صورت میں یہ انسان تھا، پھر اللہ نے دنیا میں اتارا اور ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کو کامل کیا، کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کتنے انمول اعضاء اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، انسان کے جسم کے اندر کتنے نظام اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اور پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا، جیسے ماں کا پیٹ انسان کے اعضاء کی تکمیل کی جگہ ہے، اور 9 مہینے 10 دن میں اللہ انسان کے سارے اعضاء کو مکمل کر کے روح ڈال کر اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ تو دنیا کا یہ پیٹ ہے، یہ صفات کو بنانے کے لیے۔ یہ کس چیز کو بنانے کے لیے ہے؟ صفات کو۔ اور صفات میں سب سے پہلی اور بنیادی اور سب سے طاقتور
اور سب سے جو ہے محرک ہو جائے ایمان، کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ہی نے یہ اعضاء بنائے ہیں اور اللہ ہی نے اعضاء کے استعمال کا طریقہ دین کی صورت میں اتارا ہے۔ استعمال کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہو، آنکھ کا وہ دیکھنا جو اللہ کو پسند ہو، زبان کے وہ بول جو اللہ کو پسند ہو، کانوں کا ان باتوں کو سننا جو اللہ کو پسند ہو، ہاتھوں کا ان چیزوں کے لیے استعمال ہونا جو اللہ کو پسند ہو، اور پاؤں کا ان کو جو ہے مسافتوں کو طے کرنا جو اللہ کو پسند ہو۔ جیسے اللہ پاک ہیں تو اللہ کی پسند، اللہ کا دین پاکیزہ اعمال کا مجموعہ ہے، اور جب یہ انسان ان اعمال کو جہاں پورا کرتا ہے تو پھر اس کی روح خوشبودار بنتی ہے اور نورانی چمکدار بنتی ہے اور بڑی طاقتور بنتی ہے۔ اور اللہ نے جنت جہاں پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی، تو اس کے داخلے کی تیاری کے لیے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آؤ۔ اس لیے اول وہلہ میں جو ایمان والے اور دنیا سے اپنے آپ کو بنا کر لے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے تم پاکیزہ بن کر آئے ہو اور میری پاکیزہ مہمان خانے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا وقت ہمیں عطا فرمایا ہے، اور دنیا میں صفات کو پورا کرنے کے لیے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل اور کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں، اور نہ تمہارے جو ہے وہ مالوں کو اللہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے مالوں کی تقسیم بھی جو ہے مختلف ہے۔ سارے بادشاہ بن جائیں تو کون جو ہے کام کرے گا، سارے مزدور بن جائیں تو نظام کو کون چلائے گا۔ کہ بنی اسرائیل پر نافرمانی کی وجہ سے ایک موقع ایسا آیا کہ ان کا کوئی سربراہ اور تھا ہی نہیں، بڑی افراتفری اور بڑا فساد اور بڑے زندگیوں سے تنگ آ گئے۔ اللہ کے نبی جو زمانے میں تھے ان سے کہا کہ اللہ سے آپ دعا کیجیے ہمارا کوئی بادشاہ تو ہو، ہمارا کوئی لیڈر تو ہو، ہمیں کوئی جمع کر کے چلانے والا تو ہو۔ تو یہ ایک ضرورت ہے انسان کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کو صفات کو پورا کرنے کے لیے، اور صفات میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑی صفت اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا یقین ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کو اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کرنا، کیونکہ کوئی عضو ایسا نہیں کہ جس میں اللہ نے اپنا حکم نہ دیا۔ آنکھوں سے کس چیز کو دیکھنا ہے، زبان سے کیا بولنے، اور جو اللہ کی پسند دیکھنا تھا، اللہ کی پسند بول تھے، اللہ کی پسند سننا تھا، وہ اللہ نے انسانوں کے لیے دین بنا کر اتارا۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے قرآن پاک۔ اور اس میں ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا اور آپ ہزاروں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں، اور عرفہ کے دن جو سب سے قیمتی دن ہے عرفات کے میدان میں، اور وہاں دعا میں مشغول ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، آج میں نے تمہارے لیے طریقہ زندگی جو اللہ نے بنایا ہے وہ کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ اللہ کا احسان جو اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ ایسا راستہ ہے، ایسا جو ہے یہ دین ہے کہ اس کا ہر گوشہ روشن ہے، جسے دن اور رات، دن تو روشن ہے اور رات جو ہے اندھیرے والی ہے، لیکن کہتے کہ نہیں یہ دین ایسا ہے لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی روشن ہے۔ اللہ نے یہ مرحمت فرمائی، تو یہ بہت بڑی آیت اور بہت بڑا اللہ کا احسان تھا جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اے امت محمدیہ، آج میں نے تمہارے لیے طریقہ زندگی دین یہ جو ہے پورا کر دیا اور اپنے احسان کو کامل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو ہم نے اپنی پسندیدہ جو ہے چیز بنا کر تمہیں عطا فرمایا۔ اس لیے حضرات تمام انبیاء کرام جو اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے علم، اللہ کے احکام والا علم لے کر اترتے تھے، لیکن قوم کافر ہے جو اللہ کو مانتی ہی نہیں، یا قوم
جو ہے باغی اور اللہ کے احکام کو توڑنے والی ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کے احکام کی عظمت نہیں تھی، تو سب سے پہلے نبی اللہ کی معرفت کے کلمے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر قوم میں پھرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ یہ کلمہ ایمان ہے، اور یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کرانے والا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اخلاص ہے کہ جب انسان اللہ کو پہچان لے کہ وہ میرے خالق اور مالک ہیں اور سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر وہ اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے حکم پر قدم اٹھاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی پاکیزہ اور نورانی بنتی ہے، اس لیے اس کو کلمہ تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ قوموں کے جو حالات بیان ہوئے کہ جو راہ سے بھٹک گئے، اللہ کو بھول گئے، نافرمانی میں لگ گئے، اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنا علم اور پیغام اور وحی دے کر بھیجا، اور نبیوں نے دعوت دے کر اللہ کی پہچان کروائی۔ کاش یہ بستیوں والے اللہ کو پہچان لیتے۔ ہر گاؤں والا اپنے گاؤں کے چودھری کو پہچانتا ہے، ہر ملک والا اپنے بادشاہ کو جانتا ہے۔ یہ انسان ہے، اور یہ انسان یہ تو آئے اور چلے گئے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اور نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ ان کے ملکوں کو چلانے کے لیے سورج اللہ نکالتے ہیں، ہوائیں اللہ چلاتے ہیں، پانی کا نظام آسمانوں سے اللہ اتارتے ہیں، دن رات کا نظام اللہ نے بنایا ہو، اور انسانوں کے سارے نظام کو اکیلے تنہا اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ تو عارضی سے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے انتظام ان کے ہاتھ میں آیا کہ ہم ملک چلا رہے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام آتے تھے قوموں کی طرف اور علم لے کر آتے تھے، اور اس علم کی طلب کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پہچان والا کلمہ تقویٰ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر ان میں پھرتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے احکام پر جان لگانا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اس کا سب سے محبوب ترین مشغلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام آتے تھے، جب قوم اللہ کو نہ جانتی تو وہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک ہے نبیوں کی انفرادی اچھی زندگی، نبوت سے پہلے والی جو انبیاء کی زندگی ہے، انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نامناسب کام صادر ہونے نہیں دیتے، کیونکہ یہ مقتدی ہیں، رسول ہیں۔ کوئی جو ہے امتی اشارہ نہ کرے کہ آپ نے بچپن اور جوانی میں ایسا کیا۔ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور بہت ان کی پیاری زندگی ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کا اثر باطل پر کوئی نہیں پڑتا۔ تعریف تو لوگ کرتے ہیں، اے صالح تم تو بہت اچھے تھے، تم تو بڑے باحیا تھے، تم تو بہت لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ لیکن اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی وقت اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اللہ نے کلمہ توحید دے کر بھیجا ہے، اللہ نے ایک علم اتار کر بھیجا ہے، دے کر بھیجا ہے، کہ جس میں اللہ یعنی جو لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقے اور لوگوں کے قوموں کے رسم و رواج باطل جو انہوں نے اپنے عقل اور اپنے تجربے سے بنائے، جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، جن میں صرف دنیا کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کی صلاحیت کو لگانا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی کی تو ساری ذمہ داری اللہ نے لی۔ سورج کون نکالتا ہے، رات کو کون لاتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، زمینوں سے غلے کون اگاتا ہے، وہ تو سارا ذمہ اللہ نے لیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ افرأيتم ما تحرثون، کیا پھر تم نے دیکھا کہ زمین میں ہل چلا کر جو تم کھیتیاں کرتے ہو، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس بے رنگ اور بے ذائقہ زمین سے اور خشک زمین سے، خشک بیجوں سے ان کی کونپل کو اوپر نکالنا اور جڑ کو نیچے لے جانا، اور چھوٹے سے کونپل اور جڑ سے پورا درخت کا تنا بنانا، اور ان درخت سے شاخوں کا نکلنا، شاخوں میں سبز پتوں کا آنا، اور ان پتوں سے پھولوں کا بننا، اور پھولوں سے پھر کچے پھلوں کا بننا، اور ان پھلوں کا کامل ہونا، اور اس میں ذائقے اور رنگ کا بھرنا، یہ سب کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچان، اللہ کی معرفت کا کلمہ لا الہ الا اللہ،
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی ذات پر ایمان آ گیا، تو یہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو خوشی سے مانتا ہے۔ اور جب بھی حق وجود میں آیا، پھر اللہ نے باطل والوں کو زمین میں پنپنے نہیں دیا، کتنی قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینا، رہبری کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس سے چاہیں محبت کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ 6 سال کی عمر کے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا اور سفر کی حالت میں ہوا، ابوا ایک مقام پر ہوا، ام ہانی ساتھ تھی، حضور 6 سال کے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا کا انتقال ہوا کہ آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھے غالب، اور آپ پھر ابو طالب کی جو ہے وہ پرورش میں آئے، انہوں نے پالا، تو ابو طالب کتنا احسان کرنے والے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کے کام کو شروع کیا اور کہا اے لوگو، میں ایسا عظیم اور طاقتور کلمہ لے کر آیا ہوں، ایسے علم والا اور جو ہے خزانوں والا کلمہ لے کر آیا ہوں، لو تقولونہا، اگر تم اس کلمے کے قائل بن جاؤ اور اپنی زندگی میں اس کو بسا لو اور عمل پر لے آؤ، تو تدین لکم العرب، یہ سارے ضدی ہٹ دھرم بگڑے ہوئے عرب، یہ روم اور فارس ان کی تربیت سے عاجز ہیں، یہ سب تمہارے سرنگو ہو جائیں گے، مہذب اور مرتب بن جائیں گے۔ اور ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ تؤدی الیکم الجزیہ العجم، کہ یہ عجم بھی پھر تمہارے باج گزار بن کر تمہارے ماتحت ہو کر زندگی گزارے گے۔ اور اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگا، یہ 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت سے 1.25 لاکھ صحابہ کا ایسا مجموعہ تیار ہو گیا کہ زمین اور آسمان کی آنکھ اور اس فضاؤں کی آنکھ نے انبیاء کے بعد ان سے بہتر مجمع نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور جو ان کے طریقے پر چلے گا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا جنت سے بھی بہتر چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا، انسان کو اس دنیا میں اتار کر ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا، تاکہ یہ انسان اللہ کی عبادت، جو سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ ساری کائنات کے بادشاہ اللہ ہے، یہ انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ تو اللہ کی عبادت تو ہر وقت ہے، کسی وقت بھی یہ انسان اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور ہم نے ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو رزق کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ روزی کا بندوبست خود کریں، اللہ نے فرمایا اس کا ہم نے مکلف نہیں بنایا، اور اللہ کو کچھ پیش کریں، جیسے بادشاہوں کو اور حکومتوں کو ٹیکس دیتے ہیں، فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کو رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا، عالم ارواح سے یہ انسان آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آئے اور کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا الارواح جنود مجندہ، پہلے اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، ساری روحیں عالم ارواح میں وہاں موجود ہیں، تو وہاں جن 2 روحوں کی ملاقات ہوتی ہے تو تعارف ہوتا ہے، تو دنیا میں آ کر ان میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور جو وہاں بیگانے اور اوپرے روحیں ہوتی ہیں تو یہاں الگ الگ رہتے ہیں۔ ما تعارف منها ائتلف، تو روحوں کی صورت میں یہ انسان تھا، پھر اللہ نے دنیا میں اتارا اور ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کو کامل کیا، کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کتنے انمول اعضاء اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، انسان کے جسم کے اندر کتنے نظام اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اور پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا، جیسے ماں کا پیٹ انسان کے اعضاء کی تکمیل کی جگہ ہے، اور 9 مہینے 10 دن میں اللہ انسان کے سارے اعضاء کو مکمل کر کے روح ڈال کر اس دنیا میں بھیجتے ہیں،
تو دنیا کا یہ پیٹ ہے، یہ صفات کو بنانے کے لیے. یہ کس چیز کو بنانے کے لیے ہے؟ صفات کو. اور صفات میں سب سے پہلی اور بنیادی اور سب سے طاقتور اور سب سے محرک ہو جائے ایمان، کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے. اللہ ہی نے یہ اعضاء بنائے ہیں اور اللہ ہی نے اعضاء کے استعمال کا طریقہ دین کی صورت میں اتارا. استعمال کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہو، آنکھ کا وہ دیکھنا جو اللہ کو پسند ہو، زبان کے وہ بول جو اللہ کو پسند ہو، کانوں کا ان باتوں کو سننا جو اللہ کو پسند ہو، ہاتھوں کا ان چیزوں کے لیے استعمال ہونا جو اللہ کو پسند ہو، اور پاؤں کا ان کو مسافتوں کو طے کرنا جو اللہ کو پسند ہو. جیسے اللہ پاک ہیں تو اللہ کی پسند، اللہ کا دین پاکیزہ اعمال کا مجموعہ ہے. اور جب یہ انسان ان اعمال کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کی روح خوشبودار بنتی ہے اور نورانی چمکدار بنتی ہے اور بڑی طاقتور بنتی ہے. اور اللہ نے جنت پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی، تو اس کے داخلے کی تیاری